پتنگ بازی کا شرعی حکم. مفتی صاحب پتنگ اڑانا کیسا ہے؟ ابھی ہندوؤں کا مکر سنکرانتی کا تہوار آ رہا ہے، اس میں ہندو پتنگ اڑاتے ہیں، جن کی دیکھا دیکھی ہمارے لوگ بھی پتنگ اڑاتے ہیں، تو ان کا یہ عمل کیسا ہے؟ مفصل جواب عنایت فرمائے اور عند اللہ ماجور ہو. جواب دے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. الجواب وباللہ التوفیق. پتنگ بازی میں عموماً بہت ساری خرابیاں اور قباحتیں پائی جاتی ہیں. جیسے ایک ہے اس کے اندر جانی نقصان. اکثر پتنگ بازی چھتوں پر ہوتی ہے. پتنگ باز پتنگ آسمان میں لگانے کی جستجو میں یعنی اوپر اڑانے کے چکر میں پیچھے کو ہٹتا رہتا ہے اور ہٹتے ہٹتے پیچھے کے ہاتھ سے بے خبر دھڑام سے نیچے گر جاتا ہے. ایسا ہوا. اسی طرح پتنگ اور ڈور لوٹنے کے چکر میں سڑکوں گلیوں میں ایکسیڈنٹ ہونا مشاہدے کی بات ہے. ایک ویڈیو آتا آج سے شروع ہو جاتا، ایک جگہ وہ پتنگ گر کے آتے رہتی ہے، ایک بچہ بھاگتے رہتا ہے، جو کیا نام ہے وہ گاڑی کا، انووا ہے پتہ نہیں کیا ہے، وہ گاڑی اس کو اڑا دیتی ہے اور انہیں اچھا ایسا اچھلتا ہوگا، اچھل کے نیچے گرے بعد اس کے اوپر سے گاڑی بھی جاتی ہے. وہ ویڈیو آتا ایک آدھ دن میں آ جاتا ہے. اسی طرح پتنگ اور ڈور کے لوٹنے کی چکر میں سڑکوں گلیوں میں ایکسیڈنٹ ہونا مشاہدے کی بات ہے، جس کی خبریں اخبارات کی زینت بنتی رہتی ہیں. اور ماں سے زیادہ مشفق مہربان پالنہار رب العالمین فرماتا ہے اپنی جانوں کو خود ہلاک نہ کرو، اپنی جانوں کو خود ہلاک نہ کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منڈیر یعنی وہ چھت جس کی منڈیر بنی ہوئی نہیں ہوتی، جس کے دیوارہ نہیں اٹھے ہوئے رہتے نا، منڈیر چھت پر سونے سے بھی منع فرمایا ہے. ممکن ہے کہ وہ چھت سے نیچے گر جائے یا اچانک آنکھ کھل کر چلنے سے نیچے گر پڑے، اس سے منع کیا گیا ہے. پتنگ کے پیچھے دوڑنا، پتنگ کے پیچھے دوڑنے والے کا وہی حکم ہے جو کبوتر کے پیچھے دوڑنے والے کا ہے، اور اس کو منع فرمایا گیا ہے کہ یہ اس طریقے کا عمل یہ شکار کا یا جوئے جیسا عمل ہے، اس لیے اس سے منع کیا گیا ہے. جس کی مذمت کے لیے یہی کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبوتر کے پیچھے دوڑنے والے کو شیطان قرار دیا. حضور نے کیا فرمایا؟ کبوتر کے پیچھے دوڑنے والے کو شیطان قرار دیا. اب وہ کبوتر تو نہیں ہے، لیکن یہ دوسرے جو پتنگ کے کبوتر ہیں اس کے واسطے پیچھے دوڑتے ہیں، تو ان کے لیے بھی وہی حکم ہے کہ وہ بھی ارے بولو شیطان ہے. ڈر ہو رہا کیا نام لیے تو کام پورے کر رہے ہیں، کام پورے کر رہے ہیں. اچھا صاحب، دوسروں کی پتنگ لوٹنا، ہر شخص اس خواہش میں رہتا ہے کہ پتنگ کٹنے کے بعد میں میرے ہاتھ میں پہلے آ جائے. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے نہیں لوٹتا کوئی شخص اس طرح کہ لوگ اس کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھتے ہوں اور پھر بھی وہ مومن رہے. یعنی یہ کام جو لوٹنے کے واسطے دوڑنا بھاگنا ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں، روڈ پہ بولنا پڑتا بچوں کو ہٹ بابا راستے سے ہٹ جانا ہے، تو لوگ نگاہ اٹھا کے دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے. فرمایا ایسا کام کرنے والا مومن کامل نہیں ہے. سناؤ یہ بچوں کو اپنے. دوسروں کی ڈور لوٹنا، اس میں پتنگ لوٹنے سے بھی زیادہ قباحت ہے، کیونکہ پتنگ تو صرف ایک آدمی کے ہاتھ میں آتی ہے جبکہ ڈور متعدد کے، اور وہ سب لوگ گناہگار ہوتے ہیں. اور حدیث شریف کے مطابق اڑانے والے کو ان تمام لوگوں کے گناہ کا حصہ ملتا ہے. نہیں اڑاتا، وہ کٹتی نہیں، تو وہ لوٹنے کے واسطے ہوتے لوگ جاتے ہیں. اچھا صاحب، دوسروں کو نقصان پہنچانا، ہر پتنگ اڑانے والا اس تگودو میں اور کوشش میں ہوتا ہے کہ دوسرے کی پتنگ کاٹ دو، کٹ کر کی زاف کر کے آپ چاہتے ہیں اوپر ڈی جے لگا لیں گے، وہ یہ سب کرتے ہیں. تو دوسروں کو نقصان پہنچانا، ہر پتنگ اڑانے والا اس تگودو اور کوشش میں رہتا ہے کہ دوسرے کی پتنگ کاٹ دو جس سے اس کا نقصان اور تکلیف ہوتی ہے. شرعی نقطۂ نظر سے یہ دونوں باتیں حرام ہیں. اس صورت میں دونوں گنہگار ہوں گے، انہیں کاٹنے والا بھی انہیں پیچ ڈالنے والا. آپسی رنجش، جب کوئی کسی دوسرے کی پتنگ یا ڈور لوٹتا ہے تو اس میں دشمنی اور بغض و عداوت پیدا ہوتی ہے، اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ آپس میں کڑواہٹ پیدا کر دے، جس کی طرف قرآن مجید میں اشارہ موجود ہے.
بے پردگی بالعموم پتنگ چھتوں پر اڑائی جاتی ہے جس سے اڑوس پڑوس کی بے پردگی اور بے حجابی ہوتی ہے اور ان کو تکلیف ہوتی ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اور چھت پہ جا کے بڑی آواز سے ڈی جے لگا دیے یا یہ اسپیکر لگا دیے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ وقت کا ضائع کرنا، پتنگ اڑانے میں بے حساب وقت برباد ہوتا ہے اور ناحاصل ہوتا ہے، حالانکہ قرآن حکیم اور احادیث شریفہ میں متعدد جگہ وقت کی قدر و قیمت پر متنبہ فرمایا ہے اور اس کی حفاظت کرنے کی تلقین کی ہے۔ ہندوؤں کے تیوہار بسنت اور مکر سنکرانتی کے موقع پر جس میں وہ خصوصی طور پر پتنگ بازی کرتے ہیں، اس موقع پر اگر مسلمان بھی پتنگ بازی کرے تو اس میں غیر قوموں کی نقالی ہے اور ان کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تاکیدی اور وعید کے انداز میں اس کی قباحت اور شناعت کو یوں بیان فرمایا کہ جس شخص نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا۔ بس آخری بات، اب اس کے بعد یہ ہے کہ فرائض اور واجبات کا ترک بھی ہو رہا ہے اور اس کے اندر کوئی ایک برائی نہیں ہے، کئی برائیوں کا یہ مجموعہ ہے، اس لیے پتنگ کا اڑانا ایک تو غیروں کی نقالی اور اتنی ساری قباحتوں کی وجہ سے عزو شرع حرام ہے۔ کیا ہے؟ تین مسجد میں دو لوگ ہو رہا پتنگ اڑانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس لیے خود بھی بچو، اپنی اولاد کو بھی بچاؤ اور اپنے اڑوس پڑوس میں بھی اس بات کا لوگوں کے درمیان میں شعور بیدار کرو۔ اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ توفیق عمل نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔